ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا رمضان کی پر نور ساعتیں ہیں، اور کیا صبح کا اٹھنا، نماز ادا کرنا، کیا بات ہے۔ جب کبھی ہم غور کرتے ہیں اپنے گزرے ہوئے جو رمضان ہیں بچپن میں، تو کیا سہانا وقت تھا، سہانا لطف تھا۔ جب گہری نیند سوئے ہوتے تھے اور ہمیں آ کے ہماری ماں جگاتی تھی، بیٹا اٹھ جاؤ، سحری کر لو، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ پھر ہم نیند کی گہری جھیل میں کہیں ابھرنا جہاں سے بہت مشکل ہوتا تھا، ہم کہتے ہیں اچھا میں ابھی آتا ہوں، ابھی اٹھتا ہوں، سو رہا ہوں، مجھے تانگ نہ کریں۔ پھر قدموں کی چاپ دور چلی جاتی ہے، لیکن کچھ آوازیں مسلسل آ رہی ہیں۔ ان میں روٹی پکانے کی آواز بھی ہے جو باورچی خانے سے آ رہی ہے، بہنوں کی آوازیں ہیں جو دسترخوان لگا رہی ہیں۔ نیند بیداری میں پھر جان جاتا ہوں کہ مجھے اٹھنا ہی پڑے گا۔ قدموں کی چاپ پھر قریب آتی ہے، پھر میری بہن مجھے جھنجھوڑ کر اٹھاتی ہے، بھیا اٹھ بھی جائیں، سب دسترخوان پر آ چکے ہیں، کب اٹھو گے تم؟ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہوں، بے دلی سے منہ دھوتا ہوں اور دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہوں۔ یہاں ہم 8 بہن بھائی اور میرے امی ابو سب موجود، گھی والی روٹی، سالن، آملیٹ سمیت کئی چیزیں دسترخوان کا حصہ ہیں۔ اس میں دودھ، جلیبی اور پھینیاں تو سحری کا لازمی حصہ ہیں، اور انہیں ہم بچپن سے سحری کرتے ہیں، انہی سے ہم بچپن کا دور گزر چکا ہے۔ ہم سب بہن بھائی لڑکپن کے دور میں اب داخل ہو گئے ہیں اور روزہ رکھنا لازمی ہے۔ سحری کے بعد کچھ دیر سونا اور اسکول جانا ہے۔ دوپہر کو کانٹے پڑتے تھے حلق کے ساتھ، پھر گول چکر سے ہوتے ہوئے پھر شالامار اپنے اسکول میں جانا، وہاں سے پھر واپس آنا، کبھی کبھی بہت لمبے سفر پیدل کرنا، پھر افطاری کا انتظار کرنا، پھر بازار سے سودا صرف لانا بھی میری ذمہ داری ہوتی تھی۔ یہ ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ سر شام پھر قرآن پاک سننے کے لیے جانا، پھر انہی برآمدوں میں پھرنا اور مخصوص لہن میں قرآن پڑھتے دیکھنا۔ کبھی کبھی بہت مشکل پارہ ہے دعا کرنا، کئی رشتہ داروں کے گھر قریب تھے، اس لیے افطاری کا ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجنا ایک لازمی روایت ہے۔ رشتہ داری کے علاوہ بھی ہمسایوں کے گھر بھیجنا بھی ایک روایت ہوتی تھی۔ افطار کے وقت گھر میں سب کی موجودگی لازمی تھی، گھر سے باہر افطار کا کوئی تصور نہیں تھا۔ شربت، فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، تلی ہوئی چیزیں اور پسند کا سالن، پکوڑے، سموسے افطار کا حصہ ہے۔ افطار کا کافی اہتمام ہوتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ سب کی پسند کا خیال رکھا جائے۔ تراویح کے وقت سب مل کر جاتے اور مل کر واپس آتے ہیں، کئی ہمسائے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ وقت مزے کا ہے، فراغت کا، اور واپسی پر ایک بار پھر کھانے پینے کا دور چلتا ہے۔ سخت سردی اور سخت گرمی کے روزے، بارش، برسات اور بہار، موسم کوئی بھی ہو، اس کا ایک ہی نام ہے رمضان۔ رمضان کا موسم ہر موسم پر غالب ہے، وقت ہر شے پر غالب ہے۔ زمانہ، کروٹ اور منظر کب بدلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ گھر اور وہی جگہ ہے، وہی دسترخوان ہے، لیکن منظر بدل گیا۔ تصویر سے دادا دادی رخصت ہو چکے ہیں، بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بہنوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، بہت سب پر اپنی ذمہ داریاں پڑی ہیں، لیکن اب وہ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ماں باپ کی طرح اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں۔ کس بہن بھائی نے اچھی طرح کھایا کہ نہیں، کس کی پسند کی چیز بنی ہے کہ نہیں، پسند کی چیزیں سب اسی دسترخوان پر موجود ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن کمی ہے کہ جاتی نہیں۔ ایک بوجھل دل کے ساتھ سحری اور افطاری کرتے ہیں، ان پیاروں کو یاد کرتے ہوئے جن کے بغیر سحری افطاری کا کوئی تصور نہیں تھا، ان چاند ستاروں کی جدائی محسوس کرتے ہوئے جن کے بنائے سائبان میں آج ہم بھی رہتے ہیں۔ اور وہ وقت کیا سہانا وقت تھا۔ وقت تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے، وقت تو کبھی نہیں بدلتا، لیکن بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ وقت اور منظر ایک صفحہ پلٹ دیتے ہیں، گھر وہی ہے لیکن علاقوں میں تبدیلی آ چکی ہے، سارا علاقہ کمرشل ہو گیا ہے،
اور سکون بالکل ناپید ہے۔ سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، سب اپنے اپنے گھر میں ہیں، ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، اور یہ سارا چیزیں، دسترخوان بھی وہی، سحری بھی وہی، گھر بھی وہی، لیکن تصویریں بدل گئی ہیں، کئی تصویریں رخصت ہو گئی ہیں، اور کئی چہکتے کلکلاتے ہنستے ہنساتے بچوں نے اس تصویر میں جگہ بنا لی ہے۔ اور دیکھیں، اب نہ وہ پہلے والا گھر رہا، نہ وہ جگہ رہی، اب کرایوں پہ سب شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ بالکل نیا دور ہے، نئے کہکے ہیں، نئے آنسو ہیں، نئی مصیبتیں، نئی پریشانیاں، نئی خوشیاں۔ اس زمانے کی اپنی مسکراہٹیں اور اپنے غم، ساتھ ساتھ ہم جولیوں کی طرح چلتی پھرتی یہ ہنسی اور خوشی تو ہر دور میں ساتھ رہتی ہے۔ مالک نے کتنی خوشیاں، کتنی کامیابیوں سے نوازا، لیکن کوئی کانٹا دل میں چبھا رہ جاتا ہے، نکلتا ہی نہیں۔ ایک دور ختم ہوتا ہے اور اگلے نئے دور کے لیے جگہ خالی کر دیتا ہے۔ منظرنامہ بالکل بدل جاتا ہے، گھر، علاقہ، مکین، سب کچھ، ہر چیزیں بھی نئی نئی دکھائی دیتی ہیں، سڑکیں، ماحول، ہمسائے، دکانیں، سب کچھ نیا ہے۔ ایک ہی شہر میں بھی ایسا لگتا ہے کسی الگ دیس میں رہ رہے ہیں۔ بچے بڑے ہو کر بڑے تعلیمی دور میں ہیں، کاروباری ٹھکانے پہ جانا ہوتا ہے، شام کو واپسی ہوتی ہے۔ خوشیوں سے تو کوئی دور بھی الحمدللہ خالی نہیں رہا، لیکن یہ الگ قسم کی خوشیاں ہیں۔ رمضان اسی طرح اپنی برکتیں اور حلاوتیں لاتا ہے، سحری اور افطاری کی طرح سجتی ہے، پھر تراویح کا اہتمام اس طرح ہوتا ہے، لیکن اس دور کی اپنی شکل ہے جو پہلی شکلوں سے بہت مختلف ہے۔ اللہ اکبر۔ جب چھٹے روزے کو 6 رمضان المبارک کے کسی نے مجھے آواز دے کر اٹھایا تو ایک گہری نیلی جھیل کی تہہ میں کہیں تھا، جہاں سے سطح پر ابھرنا بہت مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں غنودگی میں زیر لب کوئی بات جس کا مطلب صرف ایک ہے کہ مجھے تنگ نہ کرو، میں سو رہا ہوں۔ قدموں کی چاپ دور چلی جاتی، لیکن میں اس نیم بیداری میں جان جاتا ہوں کہ مجھے اٹھنا ہی پڑے گا۔ دور سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، باورچی خانے میں روٹی پکانے کی آواز، سحری کا دسترخوان سجانے کی آواز۔ میں اٹھتا ہوں، بے دلی سے منہ دھوتا ہوں، دسترخوان پر پہنچتا ہوں، گھی والی روٹی، آملیٹ، دودھ، جلیبی سب سجے ہوئے۔ گزرا ہوا سال کئی نئے زخم اور کئی نئی خوشیاں دے گیا ہے۔ نیا دور ہے، نئے کہکے، نئے آنسو۔ مالک نے کتنی خوشیاں، کتنی کامیابیوں سے نوازا، لیکن کوئی کانٹا دل میں چھپا رہ جاتا ہے، نکلتا ہی نہیں۔ بھائی جان اور چچا، تایا سب چھوڑ کر چلے گئے، کچھ چہچہاتے، کھلکھلاتے، ہنستے ہنساتے بچے تصویروں میں نئی جگہ بنا لی ہے۔ بار الہ، کیا نظام ہے تیرا! موسم آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، سخت سردی، سخت گرمی، برسات اور بہار۔ موسم کوئی بھی ہو، اس کا ایک ہی نام ہے، رمضان۔ رمضان کا موسم ہر موسم پر غالب ہے۔ یہ آتا ہے اپنی برکتیں، حلاوتیں اور خوشیاں لیے، اپنا ماحول لیے، اپنا دسترخوان لیے۔ بار الہ، کل کے ناگزیر لوگ اب نہیں ہیں، مگر سب کچھ اسی طرح ہے۔ کل جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ سب کچھ اسی طرح رہے گا، سب کچھ۔ رمضان آئے گا اور اس مکان میں دوسرے لوگ رمضان سجایا کریں گے۔ کیا بات ہے! عرفان صدیقی مرحوم نے کیا کہا تھا؟ آپ جانے سے پہلے کیا کہہ گئے تھے؟ بھول جائیں گے کہ رہتے تھے یہاں دوسرے لوگ، بھول جائیں گے کہ رہتے تھے یہاں دوسرے لوگ، کل جب آباد کریں گے یہ مکان دوسرے لوگ۔ دف بجاتی ہوئی صحراؤں سے آئے گی ہوا، دف بجاتی ہوئی صحراؤں سے آئے گی ہوا، اور پھر ہوں گے یہیں رقص کناں دوسرے لوگ۔